ایسے ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بے سکونی سی پیدا ہوتی ہے اور پریشان رہتا ہے انسان، غیر اطمینانی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی ہے لیکن ویسے ہی بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اچھا، میڈیکل سائنس نا وہ اس بارے میں کہتی ہے کہ انسان کے اندر کیلشیم اور پوٹاشیم کی مقدار موجود ہوتی ہے۔ جب پوٹاشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک غبار سا پیدا ہوتا ہے، ایسے انسان بوجھل سا ہوتا ہے، اور اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال ہے رونا۔ آپ گڑ گڑا کے رو جائیں تو وہ آپ کی جو ہوتی ہے نا پریشانی دور ہو جاتی ہے، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، اور ایسا ہے بھی ہے۔ جیسے دیکھیں نا، آپ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی آپ کا عزیز و اقارب فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کرتے ہیں؟ ہم روتے ہیں نا۔ جب روتے ہیں تو ہم ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، اور جب پوٹاشیم کی مقدار اس لیے نا کہ آپ جب روئیں نا تو آپ اپنے آنسوؤں کو چکھیں تو نمکین ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، وہ نمکین ہوتے ہیں۔ اچھا، تو جو یہ غیر مذہب لوگ ہیں نا، یہ اس بے چینی کو، سکون کو، جو بے چینی کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ موسیقی کی محفلیں سے جاتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، دلی سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی انہیں سکون میسر نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ جب کسی مومن یا مسلمان پہ ایسی بے سکونی یا بے اطمینانی آ جائے تو اسے 4 کام کرنے چاہیے۔ اسے کام تو بہت ہیں لیکن چونکہ پیریڈ شارٹ ہے تو میں اس لیے صرف 4 باتیں بتاؤں گا۔ اگر انشاءاللہ ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون بھی ہوگا اور خوشی بھی ہوگی۔ سب سے پہلی بات، نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی۔ نماز بیٹا ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ تو بیٹا نماز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری یاد والی نماز پڑھا کرو۔ کون سی نماز پڑھا کرو؟ میری یاد والی نماز پڑھا کرو۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی کام ہیں وہ نماز میں یاد آتے ہیں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اسکول کا ہوم ورک بھی یاد آ جاتا ہے، ہمیں گھر کے کام بھی یاد آتے ہیں، لیکن اس میں آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان کے ساتھ، دیکھو شیطان بھی انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ تیرے جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں بربراؤں گا، اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ اور میرے جلال کی قسم میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو خیال آتا ہے نماز میں نا، کوئی بات نہیں، یہ آتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی آپ نماز میں آپ کا خیال آتا ہے دنیاوی اور اچانک آپ کو ذہن میں آ جائے کہ میں تو نماز میں کھڑا ہوں، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو نماز اللہ کی یاد والی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر جب بڑے انسان کے سامنے، کسی افسر کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کتنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اسے سب کچھ بھول جاتا ہے کہ میں کسی افسر کے سامنے کھڑا ہوں، کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو بڑوں کا جو بڑا ہے، مالکوں کا جو مالک ہے، اگر اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو پھر ہمیں اسی کی یاد آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی میری باتوں کی؟ ٹھیک ہے؟ تو نماز وہ پڑھیں جس میں اللہ کی یاد ہو۔ ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان پہ جن پہ تو نے غضب کیا ہے۔ تو بیٹا نماز کی اگر پابندی کریں گے نا تو
انشاءاللہ آپ کو دلی سکون ملے گا. ٹھیک ہے. اور نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. کنجی سمجھتے ہیں نا, چابی. ویسے یہ ہمیشہ جہاں بھی میں نے پڑھا ہے چابی نہیں پڑھا, میں نے کنجی پڑھا ہے اس کو. تو دیکھیں اگر آپ کے پاس چابی ہے, اگر دروازے کو تالا لگا ہوا ہے تو آپ کے پاس چابی تو آپ کھول کے اندر جائیں گے. اگر چابی نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں. تو یہ بھی نماز بھی جنت کی چابی ہے. انشاءاللہ اگر آپ نماز قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے روکتی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر تم حیا نہ کرو تو جو مرضی کرو پھر. کیوں کہ حیا جو ہے نا یہ ایمان کی علامت ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ جس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک دن صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں فرمایا کہ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں بھیج دیتے ہیں جن کا کبھی کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں کورونا, ہیپاٹائٹس سی, طاعون, کیسی کیسی بیماریاں اللہ نے اس جن کا کبھی ڈاکٹر بھی پریشان ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ میں بھی نہیں آتی بیماریاں. یہ کس وجہ سے؟ یہ ہمارے معاشرے میں پردہ داری, حیا داری ختم ہو گئی ہے. نماز کی پابندی نہیں ہے. جس معاشرے میں نماز کی پابندی ہوتی ہے نا وہاں پہ حیا ہوتا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے. تو بیٹا آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے. 5 وقت کی نماز. دیکھیں ایک انسان ہے جو جس کے گھر کے سامنے سے نہر جا رہی ہے, اس میں اگر وہ 5 وقت نہاتا ہے تو کیا اس میں کوئی میل کچیل رہے گی؟ اسی طرح اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے, آپ کو معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم ہر نماز میں جب پڑھتے ہیں تو اس میں دعا کرتے ہیں اللہ سے. اگر آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ دوسری نماز کے لیے چلے گئے, دیکھو نماز وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کو جس شخص سے محبت ہوتی ہے نا وہ اسے اپنے در پہ بلا لیتے ہیں, اپنے گھر پہ بلا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کئی لوگ ہوتے ہیں حج کا ان کا ارادہ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے ہیں, کوئی مال متاع نہیں ہوتا کہ, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ذرائع پیدا کر دیتے ہیں کہ انہیں وہاں وہ اپنے در پہ بلا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس در کا ثواب نصیب کرے. ٹھیک ہے نا. تو بیٹا نماز کی پابندی پہلی بات, اگر دل کا سکون چاہیے تو نماز کی پابندی کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت. تم میں بہترین انسانوں ہے جو قرآن مجید پڑھے اور دوسرے کو پڑھائے, سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اگر قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو, ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے محلے میں اس کو پڑھائیں تو آپ سب سے بہترین انسان ہیں. قرآن مجید میں ٹوٹل 78,000 الفاظ ہیں. کتنے ہیں؟ 78,000 الفاظ ہیں. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں ٹوٹل. اور ہر لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے. مثلا اگر آپ نے پڑھ لیا الف لام میم, الف لام میم, تو یہ 3 حرف ہیں, اس پہ آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی. کتنی مل جائیں گی؟ 30. یہی سمجھے کہ جیسے یہ اتوار بازار لگا ہوا ہے, سستا بازار کیا کہتے ہیں اس کو, سیل لگی ہوئی. اللہ کہیں جو سیل لگی ہوئی, یقین کریں ہمیں مانگنا نہیں آتا. قرآن مجید پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو دلی سکون ملے گا. اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے دعا کر کے پڑھیں کہ اللہ مجھے اس کے معنی سمجھ آئے. جب اس کے معنی سمجھ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں تو آپ زندگی میں کبھی شرک نہیں کر سکتے. کیوں کہ شرک کرنے کے لیے جہالت چاہیے, اور قرآن مجید
وہ جہالت رہنے نہیں دیتا. تو بیٹا اگر زندگی میں آپ نے سکون حاصل کرنا ہے, آپ نے اطمینان حاصل کرنا ہے, اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے زندگی میں اور آخرت میں, تو پھر اس قرآن مجید کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صبح اٹھے اور 2 پارے 3 پارے پڑھ لیں, آپ ایک رکوع پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں, تو یقین کریں آپ کو دلی سکون ملے گا. تو قرآن مجید کی تلاوت, ٹھیک ہے جی, یہ بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے. صبح کا آغاز نماز سے کریں اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت سے کریں, تو انشاءاللہ آپ کو پورا دن جو ہے نا وہ سکون سے گزرے گا. دوسرا, صبح کے جو ہے نا نماز سے لے کے صبح سورج طلوع ہونے کے درمیان جو وقت ہے نا, اس میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے. فرشتے آسمان سے رزق لے کے آتے ہیں اور بانٹتے ہیں, اور جو سوئے رہتا ہے وہ سوئے ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور صبح کی کہتے ہیں نا, صبح کی نیند انسانی ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے. وہ قوم ترقی کرتی ہے جو سورج کو جگاتی ہے, اور وہ قوم پستی کی طرف چلی جاتی ہے جس کو سورج جگاتا ہے. اور اتوار تو ہمیں سورج جگاتا ہے. ویسے ایسے ہے نا, چھٹی والے دن یا اتوار دن, کیونکہ ہم چھٹی والے دن اسکول کی بھی چھٹی, نماز کی بھی چھٹی, بس سوئے رہتے ہیں. تو پلیز اس چیز کو نا آپ اپنا ایک معمول بنا لیں, وہ چھٹی ہو اتوار ہو, صبح اٹھ کے نماز پڑھیں, نماز پڑھ کے تلاوت کریں, اس کے بعد بے شک سو جائیں, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا منزلوں کو پانے والے صبح دیر سے نہیں اٹھتے, منزلوں کو پانے والے صبح دیر سے نہیں اٹھتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے منزل اچیو کرنی ہے, اگر منزل حاصل کرنی ہے, تو پھر صبح سویرے اپنا معمول بنا لے اٹھنے کو, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری بات, نمبر 3, ذکر خدا بندی. اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کتنی آسان سی بات ہے. ایسے ہی نا, اب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں, اگر وہ آپ سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں آپ بھی اچھے تعلقات رکھیں گے, ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ہم جو سکون چاہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اشیاء سے سکون ملے گا, ہم کہتے ہیں جی چیزوں سے سکون ملے گا, ہم کہتے ہیں دولت سے سکون ملے گا, ہم کہتے ہیں بڑی ہمارے پاس گاڑی ہوگی اس سے سکون ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان, سکون تو میرے ذکر میں ہے. سکون کہاں ہے؟ میرے ذکر میں ہے. ان اشیاء میں کوئی آپ کو سکون نہیں ملے گا. آپ اللہ کا ذکر کریں, تصویریں لیں, اس میں یہ سبحان اللہ پڑھیں, لیکن یہ نہیں صرف زبان سے پڑھیں, زبان سے نہ دل سے پڑھیں. کیوں کہ جب دل اور زبان کی بات ایک ہوتی ہے نا تو پھر اللہ دعا بھی سنتا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, اگر دل اور زبان کی بات ایک نہیں ہے تو اس کو پھر منافقت کہتے ہیں. اور منافق کا درجہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ جو ہے نا منافق کا ہے. تو اس لیے اگر منافقت سے بچتے ہیں تو پھر آپ کا دل اور زبان کی بات ایک ہونی چاہیے. اللہ کا ذکر کریں, ہر وقت اللہ سے دعا کریں, اللہ میری زندگی کو بدل دے. اگر رات کو آپ سوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے سویا کریں. اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں, اپنے جسم کو دیکھ رہے پہلے, اور پھر دیکھیں باہر ایک محروم بندہ یا اسپتال جائے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں, جس کی آنکھیں نہیں ہیں, جس کے بازو نہیں ہیں, اور پھر اس کو دیکھ کے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. رات کو سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں, اور جب صبح اٹھیں تو آپ ٹھیک ہیں تو کہیں الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کا جو سکون ہے کس میں ہے؟ ذکر خدا بندی میں ہے. تو بیٹا جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا وہ پرسکون رہتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ ناشکرہ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ناخوش. ناشکرہ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی خوش نہیں رہتا, اور شکر گزار از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو خوش. جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ خوش رہتا ہے,
گاڑی چھوٹی ہوگی، گھر چھوٹا ہوگا، بچے کم ہو گئے، بندہ خوش ہوگا، کیوں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ لیکن جو نا شکر ہوتا ہے نا، اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ناخوشی رہتا ہے، وہ گلے شکوے کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھائی کی دعا کیا کریں کہ اللہ میری زندگی کو بدل دے، کہ اللہ میری زندگی کو اس طرح بنا جس طرح تو چاہتا ہے۔ یقین کریں آپ یہ دعا اللہ سے مانگیں، تڑپ والی دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ پھر وہ تو اس فرعون کی دعا بھی سن لیتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا کہ میں خدا ہوں۔ ایک دفعہ نا بارش نہیں ہو رہی تھی مصر میں، فرعون پتہ نا بادشاہ تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، تو حالانکہ دل میں اس کو پتہ تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے ایک اپنا بنایا کہ میں خدا ہوں۔ تو ایک دفعہ نا اس مصر میں قید پڑ گیا تو لوگ ان کے پاس آئے، مال مویشی مر رہے تھے، فصلیں نہیں ہو رہی تھیں، پانی خشک ہو گئے تھے، تو لوگ ان کے پاس آئے کہ ہمارے خدا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو ہمارے جانور مویشی سب مر رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں، تو بارش برسا دے۔ اب یہ اس نے سوچا میں کیسے برساؤں بارش؟ بہرحال اس نے لوگوں کو سیٹسفائیڈ کیا کہ آپ چلے جاؤ، میں رات کو بارش برسا دوں گا۔ یہ جا کے سو گیا اور رات کو اس کو پچھلے پیر 2-3 بجے جاگ آئی اور اس کو خیال آیا کہ میں نے تو لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں بارش برساؤں گا، اب برسو بارش نہیں ہوئی تو یہ لوگ تو مجھے خدا نہیں مانیں گے۔ یہ وہیں سے ننگے پاؤں ننگے سر، انسان جب سویا اٹھتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے دوڑ پڑا، دوڑتے آگے ایک صحرا میں ڈیزرٹ میں جا کے رکا اور وہاں پہ اس نے ایسے ہاتھ کیے اور کمبخت پتہ کیا کہتا ہے، کہتا اے مسلمانوں کے خدا، اپنا پھر بھی نہیں کہتا ہے، کہتا اے مسلمانوں کے خدا، تجھے پتہ ہے کہ خدا تو ہے میں نہیں ہوں، لیکن میری عزت رکھ لے، میرا پردہ رکھ لے، کیونکہ اگر بارش نہیں تو یہ لوگ مجھے خدا نہیں مانیں گے۔ پھر اس خدا کی رحمت دیکھیں تو اس نے ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے تو بارش شروع ہو گئی، اور صبح جب دیکھا تو جل تھا، ہر طرف پانی، لوگ آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے فرعون کا کہ آپ نے بارش برسا دی۔ تو اللہ تو اس فرعون کی دعا بھی سنتا ہے، بھائی ہم تو اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم تو اس کا ذکر کرنے والے ہیں، ہماری دعائیں کیسے نہیں سنے گا؟ اگر سچے دل سے دعا مانگی جائے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذکر خدا بندی جو ہے نا، اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اشیاء پیسے دولت سے، یقین کریں میں نے بڑے بڑے وسائل والوں کو مسائل کا شکار دیکھا ہے، بڑے بڑے وسائل والے ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں، ان کو نیند ہی نہیں آتی بیچاروں کو، سو ہی نہیں سکتے، مال و دولت اتنا ڈھیروں ہے ہر چیز، لیکن سو نہیں سکتے، ہر وقت فکر معاشرتی، ہر وقت دولت کی فکر رہتی، کم نہ ہو جائیں، ہر وقت گنتا رہتا ہے، بلکہ میں نے دیکھا مرتے وقت بھی لوگ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ گنتے رہتے ہیں، حالانکہ نزاع کے اللہ میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو فطرت ہے وہ ان کے پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ اگر ذکر کریں گے اللہ کا تو انشاءاللہ آپ زندگی میں کامیاب بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے گا اور آپ کے دل میں سکون بھی ہوگا۔ والدین کی خدمت، والدین کی خدمت، بیٹا والدین کی خدمت میں اللہ نے سکون رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جگہ جگہ فرمایا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا مقام رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اب جو موجودہ جو معاشرہ ہے نا، اس میں والدین کی قدر بالکل نہیں ہے۔ والد کو لوگ ATM مشین سمجھتے ہیں، پیسے کی بس پیسہ کماتا ہے لے آتا ہے ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اور ماں کو نوکرانی سمجھتے ہیں۔ بچوں کی کیا، بچیوں کی لمبی لمبی زبانیں ہو گئی ہیں،
وہ مانتی نہیں ہے ہم اپنی امی کو یا ابو کو. تو خدا را اپنے والدین کی عزت کریں, ان کا احترام کریں. اگر آپ نے دلی سکون حاصل کرنا ہے, اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے, یقین کریں والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی دعاؤں سے کھوٹے سکے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. کھوٹا سکہ ہے جو دکاندار نہیں لیتا نا, تو والدین کی دعاؤں میں اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ کھوٹے سکے کو بھی کھڑا کر دیتی ہیں. اور اپنے والدین کو کبھی نہ کہیں کہ ابو میرے لیے دعا کریں, امی میرے لیے دعا کریں. آپ ان کی خدمت اتنی کریں کہ ان کی کلیجے سے دعائیں نکلیں, پھر دعائیں لگتی بیٹا. والدین وہ میڈیکل سٹور ہیں جہاں سے دوائی بھی مفت ملتی ہے اور دوا بھی مفت ملتی ہے, دونوں مفت ملتے ہیں یہاں سے, اور کہیں سے بھی نہیں ملتے مفت. ٹھیک ہے نا. میں نے ان بچوں کو یقین کریں انتہائی کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا جو پڑھائی میں اتنے ذہین نہیں تھے, لیکن ان کے ساتھ ان کے والدین کی دعائیں تھیں. تو بیٹا اگر دلی سکون حاصل کرنا ہے, اگر گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے, تو آپ نے والدین کا ادب کرنا ہے, آپ نے والدین کا احترام کرنا ہے. والدین وہ سایہ دار درخت ہیں. اب درخت کیا کرتا ہے؟ سایہ دیتا ہے اور پھل دیتا ہے, دو کام کرتا ہے نا. تو والدین بھی وہ سایہ دار درخت ہیں جو خود دھوپ برداشت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو چھاؤں دیتے ہیں. اس کی مثال, زندہ مثال آپ کے سامنے. ہمارے والدین جو ہے, کوئی ضروری نہیں ہر بچی یا بچے کا والد کی ایئر کنڈیشن کمرے میں یا آفس میں کام کر رہا ہوگا, سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں, دکانوں پہ کام کرتے ہیں, کمپنی فیکٹری میں کام کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہم مڈل کلاس کے لوگ حالت رکھتے ہیں. اب وہ خود دھوپ برداشت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دیکھو پنکھے کے نیچے آپ کو بٹھایا ہوا ہے. تو بیٹا اگر وہ دھوپ برداشت کر کے آپ کے لیے اتنی دھوپ تکلیفیں برداشت کر کے اگر آپ کو سکون پہنچا رہے ہیں, تو آپ ان کو سکون پہنچائیں. اگر آپ کا ابو باہر کام سے کر کے آ رہا ہے, شام کو پہنچا ہے گھر پہ, ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا دے دیں, ابو یہ پانی پیے. ٹھیک ہے. امی کی طرف دیکھیں, امی اور ابو کی وجہ سے لڑائی دیتی ہے. ان کی نہیں کہ امی نے پانی دیا کہ نہیں, آپ حق بنتا, بچی ہیں بچے ہیں, آپ دے دیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ لڑائی ہے رہتی ہے, اکثر گھروں میں رہتی ہے, میاں بیوی کی لڑائی, اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جن گھروں میں نا کہتے ہیں نا کہ شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب میاں اور بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے, اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے شیطان. کیوں کہ گھر میں جب میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہو نا, تو اس گھر کا جو زوال شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا کہتے ہیں کہ بچے پہ نا اتنا اثر, اتنا ڈیمیج جو ہے نا, ایٹم بم بچے کو نہیں کرتا جتنا ماں باپ کی لڑائی کرتی ہے. آپ دیکھ لیں جس گھر میں ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہوں, وہاں بچے سکون سے نہیں ہوتے ہیں, وہاں بچیاں سکون سے نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اپنے گھر کا جو ہے نا, اگر سکون حاصل کرنا ہے تو اپنے والدین کی خدمت کریں. اگر ان میں کوئی تلخی ہو گئی آپس میں, تو آپ بیٹھ کیجیے, اپنے پپا کو منا سکتی ہیں, اپنی مما کو منا سکتی ہیں. ایسی ہے نا. بچوں کا بڑا کردار ہے اس میں, لیکن بچے اکثر لڑائی کرا دیتے ہیں امی اور ابو میں. کیسے؟ مثلا ابھی آپ چھٹی کر کے گئے نا, تو آپ نے ساکس ادھر پھینک دی, جوتے ادھر پھینک دیے, یونیفارم کہیں لٹکا دی. اب صبح اٹھے اور کیا ہوا کہ صبح اکثر دیر سے اٹھتے ہیں بچے, ادھر سے اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے, ادھر سے جی ناشتہ کرنا ہے, ادھر سے جی گیس بھی نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بڑی پریشانی ہے. اچھا جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کا ٹائم ہے, اب امی میری ساکس کہاں ہے, امی نے ساکس ڈھونڈ کے دی, اب بیگ نہیں مل رہا ہے. ادھر سے ابو نے کہا کیا بات ہے بھائی, دیر ہو رہی ہے, اسکول کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ وہ جی اس کی جی وہ یونیفارم نہیں مل رہی ہے. اب کیا ہوا, ابو نے کہا کہ آپ کیوں ان کا سنبھال کے نہیں رکھا. انہوں نے کہا میرا کیا قصور ہے, بچی کا چاہیے. ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. صبح دوسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے. اور جب دوسری جنگ عظیم شروع ہو جائے تو پھر گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اور جب بندہ نا گھر سے خوش نکلے نا, خوش, وہ بائک پہ جا رہا ہو, پیدل جا رہا ہو یا گاڑی پہ جا رہا ہو, جب گھر سے خوش نکلے صبح نا, اگر مثلا آپ سے کوئی کٹ کر رہا ہے نا گاڑی, تو آپ کہتے ہیں لنگ ہو جی, خیر ہے کوئی گل نہیں. اگر غلط بھی کٹ کر رہا ہے, آپ کو اوورٹیک کر رہا ہے. لیکن اگر گھر سے بیوی سے کٹ کھا کے بندہ نکلے صبح کٹ, پتہ نہیں, اگر وہ کٹ کھا کے نکلے
تو کوئی آپ سے اگر بندہ ادھر سے دور سے جائے نا تو کہ تمہیں دیکھتا ہوں آگے جاؤ. اب غصہ اس بندے میں نہیں ہے, غصہ بیوی پہ ہے. اب غصہ وہاں نکال رہا ہے. تو بیٹا یہ لڑائیاں جو ہے نا گھروں میں اچھی نہیں لگتی. اپنے گھروں کا سکون, اپنے گھروں کا ماحول اچھا رکھیں تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا. جس گھر میں سکون ہوتا ہے نا تو اس گھر میں انشاءاللہ ترقی بھی ہوتی ہے, وہ گھر اچھا رہتا ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ 3-4 چیزیں بتائی ہیں. نماز کی پابندی, قرآن کی تلاوت, ذکر خدا بندی اور والدین کی خدمت. یہ اگر 4 چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دلی سکون ملے گا. اس بارے میں کوئی سوال آپ کر سکتے ہیں کسی قسم کا, کوئی اسلامی ٹاپک پہ کوئی کسی قسم کا سوال. تو بیٹا آپ نے نا والدین کی خدمت کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور والدین کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کرنی ہے, مخلوق خدا کی. کہتے ہیں منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر, منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر, مخلوق خدا کے راستے سے روڑے ہٹا کے تو دیکھ. روڑے جس کے پتھر والے جو پڑھتے ہیں جس کو روڑے اردو میں کہہ رہے ہیں, لیکن اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں. یعنی تکلیفیں ہٹا کے, دوسرا اس کا مطلب تکلیفیں, اس کے جو لوگوں کے مصیبتیں پریشانیاں ہیں ان کو ہٹا کے دیں تو منزل آپ کی تلاش کرے گی آپ کو, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں نا منزلیں وہ نہیں ہوتی جن کو آپ تلاش کر رہے ہیں, منزلیں وہ ہیں جو آپ کو تلاش کریں, ٹھیک ہے نا. علامہ محمد اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ منزل کی جستجو میں اتنا نہ کھو اے اقبال, اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے. ہم منزلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, بھائی اپنے آپ کو اندر اتنا عظیم بنا دو کہ منزلیں آپ کے پیچھے آ جائیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے, دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آپ دانے کو مٹی میں پھینکتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, گلے گلزار ہوتا ہے. تو اس لیے بیٹا آپ نے یہ اس چیز پہ عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اوکے جی.